ابھی ہم راولپنڈی چیمبر آف کامرس پہنچے ہیں. یہاں پر عہدیداران سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی ڈی پی میں تو ایک بڑا حصہ تاجر کمیونٹی کی جانب سے آتا ہے، لیکن اس تناسب سے ٹیکس نہیں دیا جاتا. حکومت کی جانب سے متعارف کرائی گئی اسکیم کے بارے میں یہ کیا سوچ رہے ہیں، آئیے ذرا ان سے جانتے ہیں. صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس ثاقب رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو تاجر ہیں گورنمنٹ ٹیکس نیٹ بڑھانے جا رہی ہے، تعاون نہیں کر رہے. نہیں، تاجر بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ انوملیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ اصلاحات لانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈر کو تھوڑا سا آن بورڈ لے کے ایک پالیسی بناتے وقت یا کوئی بھی نیا سسٹم لاتے وقت اگر بات چیت ہو جائے، کوئی مشاورتی عمل ہو جائے تو مطلب ایک اچھی پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہے. راولپنڈی چیمبر ہمیشہ سے اس بات کے اوپر ایک ایڈوکیسی کرتا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا چاہیے. میں بذات خود اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیشہ سے بات کرتا ہوں اور ہونا چاہیے، اور یہ اچھا اقدام ہے. بٹ with few anomalies یا کچھ اصلاحات کے ساتھ اس تاجر دوست کے اوپر لانا چاہیے اور تاجر ٹیکس دینے کے لیے گورنمنٹ نے نافذ کرنے سے پہلے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لوپ میں نہیں لیا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور اب سے کوئی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ چیمبرز کے پریزیڈنٹ سے میری جب صبح بات ہو رہی تھی تو ہر ایک کا یہ گلا تھا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا تھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے جو سسٹم کے اندر آ جاتی تو چیزوں میں بہتری آ جاتی. گورنمنٹ نے 7 روز دیے تھے اعتراضات داخل کرانے کے لیے، تو آپ نے اس ٹائم بھی اعتراضات داخل کروائے؟ جی بالکل اعتراضات داخل کرائے. ہمارا ایک پورا ٹیکس کنسلٹیشن کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں ان سے میری بات ہوئی، آج بھی میری ان کے ساتھ صبح بات ہوئی تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. دین وی سینڈ دا لیٹرز ٹو ایف پی آر، وی سینڈ دا لیٹرز ٹو منسٹر. لاہور چیمبر نے بھی بھیجے ہیں، کچھ کراچی چیمبر نے بھی اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، فیصل آباد چیمبر نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو ہم ساروں نے جو ریزرویشنس تھی وہ ہم نے پراپرلی ایڈریس کی ہیں. اور ابھی تک اچھا یہ ہے عادل صاحب کہ پوری طرح سے کھل کے ہمیں پالیسی کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وٹ ایگزیکٹلی از دا ہول فریم ورک، کہ مطلب ہونے کیا جا رہا ہے. بٹس اینڈ پیسز میں کچھ انفارمیشن پہلے ملی، پھر بٹس اینڈ پیسز میں کچھ انفارمیشن بعد میں ملی. ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں، ابھی بھی لوگوں کے کچھ خدشات ہیں، ابھی بھی لوگ کچھ چیزوں کے اوپر اپنی کلیئرٹی لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے وہ میرے سے بھی سوال کرتے ہیں. میں کنسلٹیشن فیس کر رہا ہوں. تاجر جو ہے ہمیشہ سے ملک کے اسٹرانگ کرنے کے لیے موجود ہے. ایک بڑا رانگ میسج گیا، وہ رانگ میسج یہ گیا کہ خبر آئی کہ جی اب تاجر ٹیکس دیں گے. تو تاجر تو پہلے بھی ٹیکس دے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے ادوار میں مشرف دور ہو، اس کا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، وہ بارہا جو ہے تاجروں پہ ٹیکس کی بات کرتی رہی، لیکن عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو سکا. پالیسیز آتی ہیں تو اس کی بڑی ریزن گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو تاجر کمیونٹی ہے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتی. اچھا، جب وہ آپ بغیر کنسلٹیشن کے یا بغیر مطلب کسی گورنمنٹ نے کنسلٹیشن نہیں کیا آپ سے؟ نہیں ہوتی نا، وہ نہیں ہوتی. ایون اسی اسکیم کی اگر ہم بات کر لیں تو میجر چیمبرز کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آیا آپ تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری، کسی نے بھی مجھے ایک پازیٹیو نہیں دیا کہ یار یہ ہمیں نہیں پتا تھا. میں قطعاً اس پالیسی کو رد نہیں کر رہا ہوں، میں قطعاً اس اقدام کو جس میں ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ہم نان ٹیکس پیئر کو شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس قومی دھارے کے اندر کہ جس وجہ سے پاکستان کو ضرورت ہے. ہم نے نئے ایونیوز تلاش کرنے ہیں گورنمنٹ کے ریونیو. ہم قطعاً کسی چیز کو رد نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم لے کر آ رہے ہیں، جو آپ ایک پورا پالیسی لے کر آ رہے ہیں، اس میں چند اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم ضرور ایک بات کریں گے، ہم ساتھ ہوں گے، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. ہم بتائیں گے کہ یار کس طرح سے آپ کریں. مثال کے طور پہ اس میں کچھ انوملیز ہیں. پر منتھ ریٹرن جمع کرانے کے اوپر کچھ لوگوں کے خدشات ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا ایک دم سے سارے لوگوں کرانا ہے. پلس لوگوں کا یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی آنے والے سالوں میں اسی تسلسل سے چلتی رہے گی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج کچھ لوگ نئے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، کیپٹل ڈکلیئر کر لیتے ہیں اور آج سے 6 مہینے سال کے بعد ان سے سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں اور وہ آڈٹ کے چکروں میں پھنس جائیں کہ کیپٹل کہاں سے ریز ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اچھا بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا جو فگر ہے، گورنمنٹ کہتے ہیں 30 سے 35 لاکھ جو تاجر ہیں ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو لے کے آنا ہے، تو آپ کے مطابق یہ فگر ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک اسٹڈی کر کے کیا ہوگا. میں چونکہ ایک مطلب راولپنڈی کے حد تک ایک بات کر سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ یقیناً یہ اگر فگر گورنمنٹ نے دی ہوگی، میں کہوں گا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اسٹڈی کر کے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ڈیٹا آیا ہوگا، کیونکہ یہ ڈیٹا بہت عرصے سے موجود ہے. ایپ گورنمنٹ نے تیار کی ہے آسان ٹیکس کے نام سے، آپ نے دیکھی وہ؟ جی مطلب اتنی ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کی، بٹ دس از اے گڈ انیشیٹو. بٹ آن دا سیم ٹائم جو مین ہمارا ایک ایف بی آئی کا ٹیکس فائلنگ سسٹم ہے اس کو بھی بہت آسان کرنے کی ضرورت ہے. کچھ حد تک ادارے کے اندر ہراسمنٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کچھ حد تک ادارے کو اپنے اندر ایک فرینڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ڈرے نہ. عید سے پہلے جو نیکسٹ ویک کا فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، ہمارے کنسلٹیٹو سیشن یہاں پر ہو رہا ہے.
ہم کچھ اسٹیک ہولڈرس کو بلا رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو, تاکہ ان لوگوں کے جو اور ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے بات کریں. بجٹ بالکل نزدیک ہے, ہماری بجٹ کے اوپر کنسلٹیشن چل رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اسکیم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بٹ کوشش ہوگی ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا, اس پاکستان کو مضبوط کرنا. بہت شکریہ ثاقب صاحب. چیمبرز جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں جو ریزرویشنز ہیں کم از کم ان کو ایڈریس کیا جائے. ابھی پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں.